والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف آقا دو عالم، جان دو عالم، ایمان دو عالم، فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے بے شمار فیوز و برکات کتب احادیث میں موجود ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، جو بندہ روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ حصول برکت کے لیے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ مجدہ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا مگر اپنے قرابت داروں کی مودت۔ اس سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے اور انہوں نے دین کے احکام کو اپنی قوموں تک پہنچایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی باری آئی تو آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور اس طرح کئی سالوں کی محنت کے بعد جب چند لوگ مومن ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ نذرانے، کچھ تحائف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم آیا کہ نہیں، یہ تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے، ان کا اجر میرے پاس ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی باری آئی اور آپ نے بھی اللہ کے احکامات کو اپنی قوم تک پہنچایا، اور آپ کی قوم نے آ کر عرض کی کہ اس کے بدلے میں کہ جو آپ نے ہمیں دین دیا، حق سے ہمیں آشنا کیا، ہمیں رب کی پہچان ہوئی، اس کے بدلے میں ہم مال و دولت آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں، ان کا اجر نہیں ہے، ان اجریہ الا اللہ، مگر اس کا اجر کس پر ہے؟ مجھ پر ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ لیکن جب باری آئی ودھوہا کے چہرے والے کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، تو میرے رب کائنات نے کیا فرمایا؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو کچھ انصار و مہاجرین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی
اے ہمارے آقا، آپ نے جو ہمیں دین دیا اور اس کی خاطر اتنی قربانیاں دیں، ہم کچھ مال و دولت آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی اتاری، اے محبوب فرما دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے محبوب اپنی امت کو یہ کہہ دیں کہ تم سے کچھ نہیں چاہیے مگر رب یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اہل بیت کے ساتھ محبت کا کتنا پیارا انداز میرے رب نے بیان فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی خدمات دین کے لیے وقف کی، تو ان سب کا اجر رب نے فرمایا میرے پاس ہے۔ اور ادھر جب ہمارے نبی کی باری آئی تو فرمایا اس کا اجر بھی یہی ہے کہ جو میرے محبوب کے قرابت دار ہیں، ان کے قریبی ہیں، ان کے ساتھ تمہاری محبت ہو جائے۔ اب مودت اور محبت میں بھی فرق ہے۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بعض علماء نے اس کی مثال سمجھاتے ہوئے کچھ یوں دی کہ محبت جن دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے، اگر ان کے درمیان جدائی ہو جائے تو ان کی بقا ہے، فنا نہیں۔ جدائی ہو جانے کی وجہ سے ان پر کچھ اثر نہیں ہے، وہ دونوں زندہ رہتے ہیں۔ لیکن جن دو کے درمیان مودت ہو جائے اور جب جدائی ہو تو پھر بچنا مشکل ہے۔ مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، محبت نہیں۔ اگر مچھلی کو پانی سے جدا کیا جائے تو مچھلی کو بقا نہیں، وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس مومن، جس مسلمان کے دل میں اہل بیت کی مودت نہیں تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کامل ایمان والا وہی ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کی رات بڑی اہم رات ہے۔ اس کا تعلق عاشورہ سے ہے کہ جس کے فضائل احادیث کریمہ کے اندر کئی مقام پر آئے، اور پھر اس دن کی نسبت میرے امام حسین امام عالی مقام کے ساتھ بھی ہے۔ آپ کا کیا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی۔ آئیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنتی۔ مشکوٰۃ شریف میرے آقا نے فرمایا کہ میرے حسن و حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، یہ میرے حسن و حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثباتکم علی الصراط اشدکم حبا للاصحاب واہل بیتی، کہ تم میں پل صراط پر ثابت قدم وہ ہوگا کہ جس کی محبت میری اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے ہوگی۔ تو پل صراط پر ثابت قدمی اس کو ملے گی کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور ساتھ پھر صحابہ کرام کی بھی محبت ہے۔ امام حسین امام علی مقام کی کیا شان ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، شاخ تنے سے ہوتی ہے،
پھل شاخ سے ہوتا ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ انا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں، کبھی یہ نہ سنا تھا کہ باپ بھی بیٹے سے ہوتا ہے، تنا شاخ سے ہوتا ہے، لیکن میرے آقا کا یہ فرمانا کہ میں حسین سے ہوں، عقل ختم ہو گئی۔ اور پھر عشق والوں نے یہ کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود سے لے کر مقام کربلا تک حسین مجھ سے ہے، اور پھر مقام کربلا سے قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر امام حسین امام علی مقام میدان کربلا کے اندر اپنی قربانی نہ دیتے، اس دین کی خاطر اپنا سارا خاندان قربان نہ کرتے، تو جو دین آج تھا ایسے نہ ہوتا۔ اس طرح کسی شاعر نے کیا خوب کہا، رونق ہے مساجد کی شبیر کے صدقے سے، رونق ہے مساجد کی شبیر کے صدقے سے، منبر بھی حسینی ہے، آذان حسینی ہے، منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے، میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تو واقعی اگر میرے امام حسین امام علی مقام میدان کربلا کے اندر قربانی نہ دیتے، تو جس طرح آج مسجدیں آباد ہیں، منبر آباد ہیں، مصلی آباد ہیں، تو اس طرح نہ ہوتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان مثل اہل بیتی مثل نوح سفینۃ من رکبها نجا ومن تخالف عنها ہلاکا، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، اور جس نے اس سے مخالفت کی وہ ہلاک ہوا۔ تو اہل بیت کی محبت یہ ضروری ہے۔ ترمذی کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ترکت فیکم امرین ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ اے لوگو تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑا تو ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک قرآن اور دوسری میرے اہل بیت کی محبت۔ میرے اہل بیت، ان دو چیزوں کو اپنے دل کے اندر سنبھالو۔ اے لوگوں سن لو، جن کے دلوں کے اندر صرف قرآن ہے تو اس کا بھی بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا دو چیزوں، ان دونوں کو پکڑنا ضروری ہے۔ قرآن پڑھو تو جس طرح میرے امام حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا اس طرح پڑھو، تو قرآن بھی پڑھنا ہے تو اہل بیت کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھو، اور اہل بیت کے ساتھ تمہاری محبت کا انداز ہو تو وہ بھی قرآن کی طرح ہو جو قرآن کہتا ہے۔ الحمدللہ یہ اعزاز سنیوں کو حاصل ہے کہ قرآن پر عمل بھی ہے اور اہل بیت کی محبت سینے میں بھی ہے، اور انشاءاللہ یہی وہ جماعت ہے کہ جو جنت میں جائے گی، کہ جو قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں اور پھر اہل بیت کی محبت کو بھی دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ میرے امام حسین امام علی مقام کی عظمت پہ
قربان جاؤں. آئیے شواہد النبوت کے اندر یہ روایت منقول ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں کشتی کر رہے تھے. پتہ چلا کہ کشتی کرنا with conditions یہ ان ننھے شہزادوں کی سنت ہے. اور کشتی کا جو صحیح کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیک جو ہے اس کو زمین پہ لگانا، نہ کہ اس سے کوئی اور مطلب ہے. تو یہ سنت ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کشتی کو یہ سعادت عطا فرمائی. تو دونوں شہزادے آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بڑے شہزادے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس کو فرما رہے ہیں اے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، اے حسن حسین کو ادھر سے پکڑو. اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اے بابا جان حسن بڑے ہیں اور آپ حسن کو بتا رہے ہیں کہ حسین کو یہاں سے پکڑو ادھر سے پکڑو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ حسین کو جبرائیل بتا رہے ہیں کہ تم ادھر سے حسن کو پکڑو ادھر سے پکڑو. کیا شان ہے شہزادوں کی کہ جن کی کشتی کو جبرائیل امین علیہ السلام آ کے اس کو لڑا رہے ہیں. تو یہ ہے ان شہزادوں کی شان. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہے. صحابہ کرام احمدوان تشریف فرما ہے کہ ایک عرابی آیا اور اس نے آ کر ہرنی کا بچہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اسی مجلس کے اندر موجود ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہ ہرنی کا بچہ امام حسن کو عطا کر دیا. لے کر گھر آئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہاں سے لائے؟ بابا سے لایا ہوں، میں بھی لاتا ہوں. گئے اور جا کر نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے بابا جان حسن کو ہرنی کا بچہ دیا، مجھے بھی دیجیے. اب سب خاموش ہیں. اتنے میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک ہرنی اپنے بچے کے ساتھ دوڑتی ہوئی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہے. آئی اور پھر بچہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہ ہرنی کا بچہ امام حسین کو عطا کر دیا. صحابہ کرام احمدوان بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ بات یہ ہے کہ جو پہلے ہرنی کا بچہ آیا جب حسن کو دیا تو گھر لے کر گیا اور پھر اس نے بتایا ہوگا تو حسین بھی مانگنے آ گئے. میں خاموش تھا کہ جبریل امین علیہ السلام ہرنی کے پاس گئے. رب کو یہ گوارا نہیں کہ میرا حسین رو پڑے. اے ہرنی اپنا دوسرا بچہ لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں چلی جا. تو ہرنی دوڑتی ہوئی آئی اور اپنا دوسرا بچہ میری بارگاہ میں پیش کر دیا. تو جس رب کو اس دربار مصطفیٰ کے اندر حسین کا رونا گوارا نہیں ہے تو میدان کربلا کے اندر بھوکھو پیاسے یہ بلبلاتے اہل بیت کا خاندان یہ واقعی امتحان تھا. یہ واقعی صبر کو سعادت حاصل ہوئی. میرے امام حسین علی مقام صبر کا نام ہے، صبر کی پہچان ہے. اور آپ نے دنیا والوں کو باور کروا دیا کہ اگر آج کے بعد صبر کی مثال لینی ہے تو میرے نام سے لیجئے گا. آج نظریہ بن گیا کہ اگر صبر کی مثال ہے تو میرے امام حسین علی مقام کا نام ہے. اگر امام حسین اس وقت میدان کربلا کے اندر دریائے فرات کو اشارہ فرما دیتے، دریائے فرات ٹھاٹھے مارتوں میرے امام حسین علی مقام کے قدموں میں حاضر ہو جاتا. لیکن یہ امتحان تھا جس میں آپ کو کامیابی ملی. ورنہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ پر پانی بند ہوا اور آپ پریشان ہو گئے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. نہیں، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شہزادے ہیں
جن کی کرامات سے کتابیں بھری پڑی ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی. یہ اہل بیت کا گھرانہ وہ شان والا ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس کو تفسیر روح البیان کے اندر اور تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمہ نے نقل کیا کہ من مات علی حب آل محمد من مات شہیدا، من مات علی آل محمد من مات تائبا، من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ. کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ توبہ کو پا کر مرا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا ملک الموت اس کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائیں گی. من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ. اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو رحمت فرمانے والے فرشتوں کے لیے اس کو مرجع خلائق بنا دیتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے ان کی شان. اور امام حسین امام علی مقام نے میدان کربلا کے اندر قربانی دے کر تلوار کے تلے اپنا سر کٹوا کر اپنے نانے کی امتیوں کو یہ سبق سکھایا کہ کوئی بھی آزمائش آ جائے، کوئی بھی تکلیف آ جائے، نماز نہیں چھوڑنی. اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے شمر لعین کو کہا نماز کا وقت ہے، مجھے نماز ادا کرنے دی. اور آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھا، نماز کو ادا کیا، اور اسی حالت کے اندر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. اور آپ نے اپنے نانے کی امتیوں کو یہ سبق دیا کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں. اصل حسینی وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر نماز بستی ہے، وہ نماز کو نہیں چھوڑتا. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشائے جگر گوشائے بطول، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول. پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے. زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا، ارے لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے. حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو، یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، بس اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے. آج بھی میرے امام حسین امام علی مقام کے ساتھ محبت کرنے والے آپ کی شان کو ممبر پر بیان کرتے ہیں. آج بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے، زندہ رہیں گے. اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں قربانیاں دیتے ہیں، آئیے روضۃ الشہداء کے اندر اس حکایت کو نقل کیا گیا کہ ایک یہودی اس کی بیٹی کو کوڑ کا مرض ہو گیا اور اس کا پورا جسم گل گیا، جس سے بدبو آنے لگی، اور اہل علاقہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا. یہ یہودی شخص اپنی بیٹی کو لے کر ایک ویران باغ میں جب پہنچا، اب اس کی یہ روٹین تھی کہ صبح کام کو جاتا اور کچھ کما کے لاتا، خود بھی کھاتا، اپنی بیٹی کو بھی کھلاتا. اور اس کی بیٹی کی یہ حالت تھی کہ کوڑ کی وجہ سے اس کی بینائی بھی چلی گئی، ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گئی اور ایک جگہ پہ بیٹھی رہتی.
ایک دن کیا ہوا کہ جب اس کا باپ شہر سے واپس اس جگہ پہ آیا تو اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بیٹی جس کا حسن و جمال ختم ہو گیا، جس کے ہاتھ پاؤں ختم ہو گئے، جس کی بینائی چلی گئی، کہ جس کے پاس آتے ہی بدبو ہوتی اور بیٹھا نہ جاتا، وہ حسن و جمال کا پیکر بنی بیٹھی ہے. اس کی آنکھیں بھی آ چکی ہیں، اس کے ہاتھ اور پاؤں درست ہو چکے ہیں. باپ بڑا حیران ہوا، بیٹی سے پوچھا، اے بیٹی یہ کیسے ہو گیا؟ بیٹی نے درخت کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اے میرے باپ، یہ اس کا کمال ہے. جب باپ نے اپنی نظر اس درخت کی طرف اٹھائی تو کیا دیکھا کہ ایک پرندہ جس کے پر خون سے آلودہ ہے اور اس کے پروں سے خون گر رہا ہے. بیٹی سے پوچھا، اے بیٹی یہ پرندہ خون سے آلودہ کیا ماجرا ہے؟ بیٹی نے کہا، اے بابا میں اس درخت کے نیچے بیٹھی تھی کہ ایک خون کا قطرہ میری آنکھ میں گرا. جیسے ہی میری آنکھ میں گرا میری آنکھ کی بینائی واپس آ گئی، میری آنکھ روشن ہو گئی، اور پھر جہاں بھی یہ خون کا قطرہ گرتا میرے جسم کو شفا ملتی جاتی، اور پھر میں نے یہ خون لے کر اپنے سارے جسم میں ملا تو میرا حسن و جمال واپس آ گیا، میرا کور کا مرض دور ہو گیا. باپ اسی حیرانگی کے عالم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرندے کو قوت گویائی عطا فرمائی. اب وہ پرندہ انسانی زبان بولنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ اے شخص حیران کیوں ہوتا ہے، میرا قصہ بھی بڑا عجیب ہے. سن، میدان کربلا تھا اور 10ویں محرم کا دن تھا. میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوا میں پرواز کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جس کے چہرے پر نور برس رہا ہے اور وہ کئی لوگوں کے ساتھ بسرے پیکار ہے، تلوار چلا رہا ہے، کبھی نیزہ لگتا ہے، کبھی تلوار لگتی ہے، اور پھر وہ شہزادہ وہ نور کا پیکر نیچے گرا، اس کی گردن سے اس کے جسم اقدس سے خون جاری ہونے لگا. مجھ سے رہا نہ گیا. اس کے اس نورانی پیکر کو دیکھا تو میں نے اپنا آپ اس خون میں گرا دیا، میں اس خون میں گر گیا اور پھر وہاں سے اڑتا ہوا اس درخت پہ آ پہنچا ہوں. یہ اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین امام علی مقام کا خون ہے کہ جس کی برکت سے تیری بیٹی کو شفا مل گئی. وہ یہودی کہنے لگا جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے خون کا یہ کمال ہے کہ لگنے سے شفا مل جاتی ہے، برکت مل جاتی ہے، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی. دونوں نے کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں آ گئے. سبحان اللہ. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے شان حسین. اور واقعی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کا فیضان منقطع نہیں ہوتا، پھر بھی جاری رہتا ہے. اور یہ تو پھر بھی نواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایام بہت ہی پاکیزہ ہیں. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عاشورہ کا دن کہ جس دن میرے امام حسین امام علی مقام نے شہادت حاصل کی، اس کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غسل کرتا ہے تو وہ سارا سال جادو سے عملیات سے محفوظ رہتا ہے، کہ اس دن سارے پانیوں میں آب زمزم سرایت کر جاتا ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ سال کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اس کے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھ کے یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اس کے ساتھ 11ویں کا یا 9ویں محرم کا ملا لیں تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے، آقا کے فرمان پہ عمل ہو جائے. تو آج کی جو رات ہے یہ 9 کی رات ہے یہاں کی. تو صبح کا روزہ
तमाम इस्लाम भी रखें और उसके बाद 10वीं मुहर्रम का रोज़ा भी रखें और इस शहादत को हासिल करें। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी काफिले शहर ब शहर, करिया ब करिया और मुल्क ब मुल्क सफ़र करते रहते हैं। इंशाअल्लाह आज इज्तिमा के बाद तमाम इस्लाम भी जो काफिले में सफ़र की सआदत हासिल करना चाहते हैं, काफिला मकतब में अपना नाम लिखवाएं और इस काफिले में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जामिअतुल मदीना के तलबा सफ़र कर रहे हैं कि मुस्तकबिल के उलमा, आप इनके साथ काफिले में सफ़र कर सकते हैं और अपना नाम जो है वो आप काफिला मकतब में लिखवा दें। और मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने की शान और अजमत से कौन है जो नावाकिफ है। इसकी अजमत, इसकी शान और मैं कराम बयान करते रहते हैं, हुर्मत वाला महीना है। कई वजूह से इसको ये शान हासिल है कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें अपनी रहमतों का नज़ूल बहुत ज़्यादा फरमाता है, सदका करने वालों को सवाब ज़्यादा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने जो एक अजीम मरकज़ आप इस ब्रेडफोर्ड में ख़रीदा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल, यहाँ पर जामिअतुल मदीना तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे शुरू हो चुका और हमारे पास तकरीबन 70 से 75 स्टूडेंट्स वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं और तकरीबन 50 के करीब इस्लाम भी वहाँ पे रहायश रखे हुए हैं, जिनके खाने का, रहायश का सारा बंदोबस्त वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपके ताउन से और आपकी मदद से ये सारा निज़ाम चल रहा है। मस्जिद का काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही इंशाअल्लाह वहाँ हम सब नमाज पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे और इस अजीम मरकज के अंदर मस्जिद का इफ्तिताह हो जाएगा। लोग इसके अंदर नमाजें पढ़ेंगे, तकरीबन 1000 के करीब या इससे ज़्यादा इसमें स्पेस है, वहाँ पर जो नमाज इस्लामी भाई पढ़ सकेंगे। जामे के स्टूडेंट्स, जामे के तलबा उलमा वहाँ नमाजें पढ़ेंगे, सवाब ही सवाब है। एक सजदा जिस जगह पर किया जाता है, अगर किसी की थोड़ी सी कोशिश से वहाँ मुसल्ले बिछ गए, उसका जो फ्लोर है वो लगा हुआ है, उस मस्जिद में उसको कोई पैसा लगा हुआ है, तो जब तक नमाजी उसमें सजदे करते रहेंगे, नमाजें पढ़ते रहेंगे, भले वो बंदा इस दुनिया से चला गया लेकिन उसके सवाब का सिलसिला मुनक़ते नहीं होगा, बल्कि उसको सवाब मिलता रहेगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा मातल इंसान इनकात अनु अमलु इल्ला मिन सलास मिन सदक़तिन जारिया और इल्मिन युंतफ़अ बिही व वलदिन सालिह यदऊ लहू। जब इंसान मर जाता है उसका नाम अमाल मुनक़ते हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मगर 3 चीज़ें फिर भी फ़ायदा देती हैं। उनमें नंबर 1 सदका जारिया है, ये है वो सदका जारिया। तो हमें वहाँ पर रेडिएटर हीटिंग के लिए अब वहाँ ये सिलसिला दरकार है, तकरीबन हाल मुकम्मल हो चुके हैं, तो अब हमने ये लगवाने हैं। तो हमने एस्टीमेट लगवाया है, तो एक रेडिएटर को ऑन करने के लिए उसमें सारे पाइप भी आ जाएंगे, उसमें लगाने वाले की मजदूरी भी आ जाएगी, बॉयलर भी आ जाएंगे और फिर उन बॉयलर का जो कनेक्शन होगा वो वुज़ू खाने से भी होगा। तो इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो एक रेडिएटर पे तकरीबन 400 के करीब, 400 पाउंड। तो आप इस्लामी भाई हिम्मत नहीं आ रहे, पहले भी आपकी ताउन से इतना काम हुआ और अभी ये आखिरी मराहिल में है, जो इस्लामी भाई इकट्ठा 400 दे दें, रेडिएटर लगवा दें। अब जब तक इससे नमाजी मुस्तफीज होते रहेंगे, सवाब ही सवाब है। और इसकी कदर क़यामत के दिन होगी कि जब एक नेकी मांगने पर माँ भी नेकी नहीं देगी,
وہ باپ جتنی محبت کرتا ہے وہ بھی نیکی نہیں دے گا. اور پھر ادھر سے یہ ثواب کا سلسلہ چلتا رہے گا اور قبر کے اندر اس کا یہ برکت والا نامہ اعمال فل ہوتا رہے گا. اور پھر عظیم نیکیاں قیامت کے اندر اس کو دی جائیں گی. تو اس کے لیے اس سے بڑا خوشی کا سما اور کوئی نہیں ہوگا. موقع ہے آپ کے پاس کوئی اسلامی بھائی کہ جو آپ میں سے ریڈیٹر لگوانا چاہے, کوئی ہے ایسا اسلامی بھائی جو ہاتھ بلند کر کے اپنی نیت کا اظہار کر دے؟ نیت المومن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ماشاءاللہ ہمارے سلیم بھائی کیتلی سے یہ فرما رہے ایک ریڈیٹر میں لگواؤں گا. ہمارے افراز بھائی لیڈ سے ماشاءاللہ, اور بھی کوئی عرفان بھی ہمارے ماشاءاللہ لیڈ والا نمبر لے. اب دیکھیں جامع المدینہ کے طالب علم بھی ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور بھائی 4 ہو گئے بھائی, 10 تو کری دو یار 10ویں کی نسبت سے. دیکھیں ماشاءاللہ پیچھے ہمارے یہ سلیم بھائی کی بھائی کیتلی سے 5 ہو گئے بھائی. اور ماشاءاللہ کیا نام ہے بچے؟ زہیب. ماشاءاللہ یہ مدنی منا, اس کے والد صاحب نے فرمایا کہ ان کی طرف سے 6 ہو گئے بھائی. اور 4 آگے باقی. ماشاءاللہ ہمارے علامہ صاحب حافظ صاحب 7 ہو گئے. میں نے 10 شاید کم بتایا یار, بولے چلے 10 تو پورے کرو بھائی. 7 ہو گئے. اور بھائی جہانگیر نے مسجد بنائی, بڑی عظیم شان مسجد بنائی, اور اس کا وہ باہر کی طرف جہاں پانی نیچے گرتا ہے پرنالا, وہ لگانا بھول گیا یا لگا نہیں. ایک دیہاتی وہ گزرا تو اس نے دیکھا پرنالا نہیں, گھر سے اکھیڑا اپنا پرانا آگے لگا دیا. جہانگیر بادشاہ رات سویا, خواب میں دیکھا جنت میں ہے ایک عظیم الشان محل ہے, اس میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں. فرشتوں سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ آپ کا ہے کہ جو اللہ کا گھر آپ نے دنیا میں بنایا. سبحان اللہ. اب جہانگیر بادشاہ نے اسی کی طرح ایک اور گھر دیکھا, وہ بھی اسی کی طرح بنا ہوا ہے. کہا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ اس دیہاتی کا جس نے ایک پرنالا لگایا ہے. اللہ نے اس کو بھی ایسا ہی گھر عطا کر دیا. دیکھیں کہ کوئی غریب ہے امیر ہے یہ نہ دیکھیں کتنے پیسے ہیں, ہو سکتا ہے اسی کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ایسا محل عطا کر دے. جی بھائی. اور اسلامی بھائی 7. ابھی جو اپنے یعنی کہ ہاف کسی بھائی سے رشتہ دار سے کر کے ایک کروا دے وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیں. جی ماشاءاللہ اویس بھی ہمارے ہری فیکس سے 8 ہو گئے. اور بھائی کیا نام ہے عبد القدیر بھائی ماشاءاللہ 9 ہو گئے. عمران بھائی 10. ہمارے کیا نام 11 ہو گئے ماشاءاللہ. ہمارے جمد المدینہ کے طالب علم 12. جی یوسف بھی ہمارے 13. ہمارے حجی شبیر صاحب 14. اب 72 کی نسبت پوری کر دو, 60 چاہیے ہمیں, تو 14 ماشاءاللہ ہو گئے. تو باقی اسلام بھی کوشش کریں. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ پیسہ چلا جائے گا, لیکن اگر آپ کی برکت سے کچھ بھی لگ گیا تو وہ ضائع نہیں جائے گا, اس کا اجر آپ کو قبر میں ملے گا. تو جن اسلام بھائیوں نے نیت کی ہے وہ نیچے اپنا نام مکتب میں لکھوا دیجیے گا, نیچے ریسیپشن میں. اور بقیہ اسلام بھائی بھی کوشش کریں, اپنا ذہن بنائیں, اور تمام اسلامی بھائی اس میں کوشش کر کے اپنا حصہ ضرور ملائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.